نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں سب سے کم چیز جو ملے گی وہ قابل اعتماد آدمی اور حلال پیسہ ہے۔ تم میں سب سے زیادہ سچے خواب دیکھنے والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ سچی بات کہنے والا ہے۔ جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں سفر کیا کرو، زمین رات میں لپٹتی ہے، یعنی جلدی مسافت طے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی بیماری منحوس ہے اور نہ الو منحوس ہے، نہ کوئی ستارہ منحوس ہے اور نہ کوئی مہینہ منحوس ہے۔ انسان کی عمدہ عبادات میں سے ہے کہ وہ اللہ پر نیک گمان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے تم مغفرت طلب کرو۔ خرچ کرو لیکن شمار نہ کرو، ورنہ اللہ تجھے بھی گن گن کر دے گا۔ مال کو روک کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے روک لے گا، اور جتنا ہو سکے عطا کرتے رہو۔ جب لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اگر چوپائے وغیرہ دیگر مخلوق نہ ہوتی تو کبھی بارش نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو میلا کچیلا اور پریشان حال ہو۔ ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ 3 خصوصیتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی شیرنی پالے گا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ ہی کے لیے کرے۔ تیسرے یہ کہ اسے کفر کی طرف لوٹ کر جانا اتنا ناگوار ہو جیسے آگ میں پھینک دیا جانا۔ والدین کا درجہ جنت میں بلند کیا جاتا ہے ان کی اولاد کی دعا اور استغفار کرنے کے سبب سے۔ تم میں سے جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کا جسم صحیح سلامت ہو اور اس کی جان امن امان میں ہو، اور اس دن کا کھانا بھی اس کے پاس ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا اکٹھی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش ہوئی تھی تو اہل عافیت خواہش کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو بھی سنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے میں پانی پہنچنے کے بعد سنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟
آپ نے فرمایا موت کا زیادہ دھیان رکھنا اور قرآن کا پڑھنا۔ قیامت کا عدل روپوں پیسوں سے قائم نہیں ہوگا بلکہ نیکیوں اور گناہوں سے قائم ہوگا۔ جو نیکیاں تم بچا کر لائے ہو اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں تم سے چھین لے گا اور مظلوموں کو دے دے گا۔ مظلوموں کے گناہ چھین لے گا اور تمہارے سر تھوپ دے گا۔ غافل لوگوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال اس طرح ہے جس طرح مردوں میں زندہ ہو۔ اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی، اللہ پاک قیامت کے دن نہ اس کی فرض عبادت قبول کرے گا اور نہ ہی نفل۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 کاموں صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے استفادہ کیا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، کے سوا اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے وہ موت کے استقبال کے لیے تیزی دکھاتا ہے۔ عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا اندرونی کمرہ ہے۔ جب عورت اپنے خاوند کے سوا کسی غیر کے لیے زینت کرے تو وہ اس کے لیے آگ اور عیب ہے۔ سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ جس نے تکلیف دی اسے اللہ تکلیف دے گا، اور جس نے کسی پر مشقت ڈالی اللہ اس پر مشقت ڈالے گا۔ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔